صل على محمد. سورة المباركة الفاتحة بنظرانة أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. صل على محمد محمد. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہمارے قلوب میں نور ولایت محمد و آل محمد عطا فرمائی اور اسے منور کیا۔ یہی وہ ولایت علی نعمت عظمیٰ ہے، یہی وہ نبع عظیم ہے کہ جس کی خبر پروردگار عالم نے کلام مجید میں دی، کلام الہی میں دی۔ اور اس ولایت کے دائرے میں اور آپ داخل ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یعنی اس کا کیا روزہ کہ جو علی کی امامت کا اقرار نہ کرے، اس کی کیا نماز جو علی کی ولایت میں نہ ہو، اس کی کون سی عبادت قبول کہ جو ولایت محمد و آل محمد کو نہ مانتا ہو۔ تو بس میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کہ میں اور آپ نہ صرف ولایت مولا متقیان سے متصل ہوئے بلکہ ان کے تمام جانشین اور ائمہ اور امام حتیٰ کہ صاحب العصر والزمان علیہ السلام سے اللہم صل علی محمد ان کی امامت تک ہم نے اقرار کیا، اور اب ہم ان کے ایرا میں، ان کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اور وہ ہمارے وقت کے امام ہیں جن کی سرپرستی میں، جن کی سربراہی میں پروردگار عالم نے ہم سب کے اعمال کو انشاءاللہ قبول کرنا ہے۔ تو بس ایک اور شب قدر میں نے اور آپ نے گزار دی، اس کے لیے صرف آج ایک نقطہ، تیسری بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ شب قدر میں فقط جاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا لمحہ درکار ہے کہ جس میں اور آپ خدا سے، ولی خدا سے، اطرت سے، امام سے متصل ہو جائیں، وہ لمحہ درکار ہے۔ اور ہر کسی کو وہ لمحہ نہیں ملتا، ہر کسی کو وہ اتصال نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں جاگیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ مانگیں۔ خدا کریم ہے، وہ سب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ لیکن وہ جو ایک لمحہ میرا اور آپ کا متصل ہونا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کئی شبائے قدر زندگی میں گزاری ہیں، اور خدا نخواستہ 80 سال اگر ایک شخص جیا ہے اور اس نے کئی اپنی زندگی میں شب قدر گزار دی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک سال یا ایک رات کو بھی متصل نہیں ہوا، اور اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شب قدر کو پانے میں ناکام ہے۔ یہ اتصال کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں، شب قدر میں صرف جاگنا نہیں ہے، متصل ہونا ہے۔ اس متصل کا ایک معنی یہ ہے کہ اب شب قدر سے جب اگلا دن آئے تو میری زندگی وہ زندگی نہ رہے جو کل تھی، اس کے اندر وہ انقلاب بپا ہو کہ جس کی وجہ سے میں قبول کر لی جاؤں، میں ہر مرحلے کو پاس کر لوں، جس مراحل کی ہم نے جن مراحل کی کل بات کی تھی۔ اور کتنے کم وقت میں، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں لمحہ میرے اور آپ کے لیے،
اس کی مثال تاریخ میں، ہسٹری میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حر کی مثال ہے۔ آپ ساری زندگی وقت کے امام سے متصل نہیں تھے، صرف کتنی ساعتیں جناب حر متصل رہے، متصل ہو گئے، اور کیا مقام پا لیا؟ صرف 2 گھنٹے، اپنی توبہ سے شہادت کے وقت تک صرف 2 گھنٹے حر حسین سے متصل رہے، اور وہ مقام پایا کہ چھٹے امام نے کہا کہ تمام شہداء کربلا صلی علی محمد قیامت تک ان کے لیے درود اور سلام ہے، قیامت تک کے لیے، جن کے اندر حر بھی ہے، اور جب ان کو جن کے اندر حر بھی شامل ہیں، اور جب تم ان شہداء کربلا کو سلام کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو بی ابی انت و امی، یہ مقام ہے، میں نہیں فقط بلکہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہو جائیں۔ یعنی یہ اتصال حجت خدا سے جو چند لمحات کا ہو، وہ ایسے انسان کو حر بنا دیتا ہے، ایسے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پس فقط جاگنا نہیں ہے، کوشش کرنا ہے کہ 1 لمحہ، 2 لمحہ، 3 جتنے بھی لمحات میں اور آپ پالیں، میرے اور آپ کے لیے وہی شب قدر ہے، اور اس میں اگر ہم متصل ہو گئے تو پھر ہم نہیں رہیں گے، پھر خدا جو اوج اور بلندی عطا کرتا ہے، یعنی یقیناً آپ دیکھیں وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں ہر عمل 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، تو کس طرح سے 1 لمحہ، وہ 1 لمحہ نہیں رہے گا، وہ میرے اور آپ کے لیے 1 سیکنڈ ہے، لیکن وہ کئی 1000 مرتبہ جب ملٹیپلائی ہوگا تو ہم وہ سفر جو کئی 1000 سالوں کا ہے، خدا چند لمحات میں مجھے اور آپ کو طے کروا دے گا۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کریں، متصل رہیں، کنیکٹڈ رہیں، اور صرف پلان نہ کریں۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پلاننگ کی رات ہے، پلاننگ کی رات نہیں ہے، پلاننگ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کی رات ہے۔ یعنی صرف میں نے یہ نہیں سوچنا میں نے کیا کرنا ہے، اب تو ہمیں بڑا پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پلان کرنا آ گیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میری لائف میں کیسی ہوگی، میری زندگی میں کیسی ہوگی، یہ سوچنے کی رات شب قدر ہے، تفقہ کی رات ہے، تدبر کی رات ہے، سوچنے کی رات ہے، اور تعقل کرنے کی رات ہے۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ اس علم کو کشف کر سکیں، اس مقام کو ان راتوں میں کشف کر سکیں، اور کلام امیر المؤمنین کی روشنی میں ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کی زندگی میں ہم کیوں اور شب قدر کے متلاشی ہوں، کیوں اور ہم زیادہ متصل ہونا چاہیں، کیوں اور کنیکٹڈ ہونا چاہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں ہر شخص، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا۔ یعنی مائیں یا والدین بھی اپنی اولاد کو دعا کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا تمہیں کامیاب کرے، ہے نا؟ کامیابی کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر کامیابی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر قرآنی الفاظ ہے، یعنی کامیابی کیا ہے؟ اگر ایک ماں اولاد کو کہہ رہی ہے تو شاید اس کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ تمہیں بڑی اچھی ایک جاب مل جائے، تمہیں بہت اچھا کوئی لائف پارٹنر مل جائے، تمہاری لائف بڑی سیٹلڈ ہو جائے، تو بس یہ کامیابی ہے، نہیں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ جو دنیاوی معیارات ہیں یا سٹینڈرڈز ہیں، یہ نیڈز ہیں، اگر پوری ہو رہی ہیں تو کامیابی ہے۔ لیکن قرآن کسے کہہ رہا ہے کامیاب؟ قد افلح المؤمنون، 2 الفاظ ہیں کامیابی کے لیے، 3 الفاظ ہیں یہ جو استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ مستعمل جس کو آپ سمجھ جائیں آسانی سے، ایک لفظ کیا ہے کامیابی کے لیے؟ ہاں نہیں، کامیابی کا لفظ کیا ہے کامیابی کے لیے؟ فلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کامیابی۔ اور ایک اور لفظ جسے آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں بار بار، وہ کیا ہے کامیابی کا عربی میں؟ فلاح اور فوز۔ آج کے دن تو یاد رکھیں، کیوں؟ فوز تو رب الکعبہ۔ ہر زیارت میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔
اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو یقیناً آج میں کامیاب ہوتا، فوز عظیم پر فائز ہوتا. ہاں تو فوز یعنی بہت سارے، جس طرح خواتین کا فوزیے ہوتا ہے نا، فوزیہ یا فوزیے، تو اٹ مینس کامیاب، فوز کامیاب، فلاح. ہم 5 وقت خدا کہہ رہے کامیاب ہونا چاہتے ہو، آؤ کامیاب ہو. اچھا لیکن ہمارا مسئلہ، چونکہ نقطہ آ گیا تو میں نے کہا بیان کر دوں. مسئلہ یہ کہ خدا جس وقت میں مجھے کامیابی دینا چاہتا ہے میں اس وقت میں کامیابی لینا نہیں چاہتی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی ہر چیز ایک سیٹ کرائیٹیریا کے مطابق اس دنیا میں چل رہی ہے. جو پورا نظام ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈیجٹس پر اور کیلکولیٹڈ فارمولا پر چل رہا ہے پوری کائنات کا، کہ میری اور آپ کی جو انڈسپلنڈ لائف ہے نا، بے نظم زندگی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نظم و ضبط پر کہ جس کی بنا اس کائنات پر رکھی گئی ہے، اس کائنات کی رکھی گئی ہے. اس قدر منظم ہے ہر چیز. ہاں کیوں ڈاکٹر کہتا ہے آپ دوا لیں مگر وقت پر لیں. وقت پر نہیں لیا آپ نے دوا. وقت پر لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا جسم بھی اس قدر منظم ہے کہ اسے پتہ ہے کہ آپ نے، یعنی وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. اگر آپ نے صبح 9 بجے دوا لینی ہے تو اگلے دن بھی 9 ہی بجے لینی ہے، اور اگر آپ 9 ہی بجے مسلسل لیں گے تو وہ اثر کرے گی، نہیں تو نہیں کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر بھی ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے. اسی طرح سے پوری دنیا کا ایک ڈسپلن ہے، کائنات کا ڈسپلن ہے. اگر خدا نے کہا ہے حی علی الفلاح، جس وقت کہا ہے، جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں کامیابی ملے گی. اگر میں ڈیلے کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کو پھر میں ٹکر مارتی رہوں، تلاش کرتی رہوں، ڈیلے کرتی رہوں، وہ ملنے والی نہیں ہے. تو بس فلاح اور فوز، ہاں میرے اور آپ کے لیے فوز تو ورب الکعبہ، علی سے بڑھ کر کامیاب کون ہے؟ جو سجدے میں کہے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس جملے کی گہرائی کو بھی علی ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے. نہیں آج تک علماء، آج تک دانشور، آج تک طلاب اس پر بات کر رہے ہیں علی کے نزدیک کامیابی کیا ہے. کیا مسجد میں شہادت پانا کامیابی ہے؟ کیا سجدے میں خدا سے ملاقات کرنا کامیابی ہے؟ کیا صوم کی حالت میں خدا سے ملاقات کرنا کامیابی ہے؟ آپ سوچئے اس کے اس قدر معنی اور مصادر نکلتے ہیں اس جملے کے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے. اور بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے اس بات کو جاننا کہ یہ کامیابی کیا ہے، یہ کامیابی کے ضابطے کیا ہیں، کامیابی کے زینے کیا ہیں، کامیابی کے تقاضے کیا ہیں. کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو یقیناً مثل علی زندگی گزارنی ہے، ان کی سیرت پر گزارنی ہے. اگر مجھے اور آپ کو اختتام بھی وہی چاہیے جو خاتمہ علی ابن ابی طالب کا ہے، جو اختتام ہو یا علی یا علی. اللہ صلی اللہ محمد. سب سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے جو مہم ہے، جو ہم مکتوب لے کر چل رہے ہیں، اسی کے اندر بہت ایک مزے کے میں نے کچھ نکات دیکھے، جو نکات کامیابی کے رازوں میں سے چند راز ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے بیان کر رہا ہے کہ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کس کس چیز پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. حکمت کو اس طرح سے امام نے اور کامیابی کو بیان کیا ہے چند جملات میں. اگر آج کے دن بھی میں اور آپ امام علی سے یہ تبرک نہ لیں، یہ نیاز نہ لیں، یہ حکمت نہ لیں، یہ کامیابی نہ لیں تو حتماً میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. پہلا جملہ جو کامیابی کے زمرے میں آپ نے بیان کیا اس مکتوب نمبر 31 میں جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ایک باپ کی وصیت بیٹے کے لیے، آپ کہتے ہیں پہلی چیز کامیاب ہونا چاہتے ہو فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، اپنی اصل منزل، اپنے اصل مقام کا انتظام کرو. مسوا ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان مقیم ہو، یعنی کبھی یہ مہمان خانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ قید خانے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اصلاح ہے، یعنی صلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس منزل اور مقام کی تمام تر ضروریات کو مکمل کرنا. آپ کہہ رہے ہیں فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، جو تمہاری حقیقی مقام ہے، تمہارا حقیقی منزل ہے، تمہارا حقیقی مقام ہے، اس کے لیے
زاد راہ اکٹھا کرو، اس کے لیے کام کرو، اس کے لیے انتظام کرو۔ یہ کس قدر اہم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ اپنے حقیقی مقام کو یاد رکھیں۔ آپ لوگوں میں سے کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ امام علی، یقیناً ہر کوئی چاہتا ہوگا، اس کے لیے دعا کریں؟ یعنی کبھی بھی کوئی زہد کے کسی تقویٰ کے معیار پر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں التماس دعا، یا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بلند مقام پر ہو تو امام کی دعاؤں میں کوئی آ جائے، حجت خدا کی دعاؤں میں کوئی آ جائے۔ ایسے ہیں افراد کہ جن کے لیے ائمہ نے دعا کی ہے اور وہ مسلسل ان کی دعا میں ہیں، ان کی دعا کے حصار میں ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کون ہے کہ جس کے لیے مولائے متقیان دعا کر رہے ہیں اور وہ پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، جو خدا کی رحمت کے دائرے میں آ جائے اور علی کی دعا کے زیر اثر آئے۔ خوشا نصیب، کیا نہیں پالے گا وہ شخص۔ آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن علم من اینا فی اینا الی اینا۔ حقیقی مقصد و مقام، آپ کہتے ہیں پروردگار عالم اس شخص کے اوپر رحم نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، علما، جو جان گیا۔ کیا جان گیا؟ من اینا، وہ کہاں سے آیا ہے، فی اینا، وہ کہاں موجود ہے، الی اینا، وہ کس طرف جا رہا ہے۔ جس آیت کو میں اور آپ کہتے ہیں نا، جس کو میں نے اور آپ نے موت کے لیے رکھ لیا، کلمات استرجاع کے لیے رکھ لیا ہے، یہ انسان کی زندگی کا موٹو ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری طرف سے آئے ہیں، فی اینا الی اینا، کہاں جا رہے ہیں؟ تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور امام علی کہہ رہے اگر تم یہ تین چیزیں جان گئے نا، تم کہاں سے ہو، کہاں ہو اور کس طرف جا رہے ہو، تو یقیناً تم خدا کی رحمت کے دائرے میں ہو۔ خدا اس شخص کے اوپر رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اور اس وقت کامیابی کے زینے کے لیے جو پہلی وصیت اور نصیحت آپ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنا جو حقیقی مقام اور مرتبہ ہے اس کے لیے انتظام کرو، جو حقیقی منزل ہے اس کے لیے انتظام کرو۔ میرے اور آپ کے لیے جو حقیقی منزل ہے، اگر میرا فوکس اس کی جانب ہوگا تو میری زندگی کے سارے رولز، سارے ضابطے، سارے قواعد اسی چیز کے مطابق ہوں گے، اسی کو اچیو کرنے کے لیے ہوں گے۔ جوانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے، میں اور آپ تو شکر ہے خدا کا کہ اہل بیت سے متصل ہیں۔ ہمارے جوان جن کو تھامنے کے لیے جن کے پاس 1 2 نہیں 14 سہارے ہیں، اس سے زیادہ ہستیاں ہیں متوسل ہونے کے لیے اہل بیت علیہ السلام میں۔ لیکن اگر ہم مغرب کو دیکھیں، ویسٹ کو دیکھیں تو بہت پرابلمز، ایک بہت بڑا پرابلم ہے، آپ اس کو سرچ بھی کریں، اور وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے۔ یعنی شناخت متلاشی ہیں وہاں کے جوان اور لوگ کہ ہم کون ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ ان سوالوں نے انہیں ڈپریشن میں اور انزائٹی میں مبتلا کر دیا ہے۔ میری اور آپ کے لیے کیا شکر کا مقام نہیں ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو نہ صرف وحی الہی، نہ صرف انبیاء، نہ صرف ائمہ، اور دن اور رات کو معین کر دیا، عقل سلیم کو رکھا میرے اور آپ کے لیے، جو مجھے اور آپ کو ہر وقت ہدایت دے رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر وقت کے امام حجت خدا، ان کی نصرت میرے اور آپ کے لیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت مہم ہے اس بات کے اوپر سوچنا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے۔ اگر وہ منزل مجھے آپ کو یاد ہو گئی اور ہم کہاں پر موجود ہیں اور کس طرف جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فٹ بال کے گراؤنڈ میں کھڑا ہے لیکن وہ قوانین کرکٹ کے لاگو کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والا
یعنی اس دنیا میں رہ کر اسی دنیا کی قوانین کو، الدنیا مزرع الآخرہ، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے یہاں سے کیا لینا ہے، اگر مجھے یہ پتہ چل گیا تو میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی آئیڈینٹی کرائسس کے لیے میں اور آپ اس چیز کو دیکھیں، بہت مہم ہے کہ اس بات پر بار بار غور کریں۔ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم یہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں مگر نہیں پتا کہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جو کیوں ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو بہت سارے سوالات سے، بہت ساری پریشانیوں سے نجات دے گا، بہت سارے سوالات کا جواب اس کے اندر مضمر ہے۔ اور یہ میں یوتھ کے لیے کہہ رہی ہوں، خاص طور پر اپنی بچیوں کے لیے، جوان بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کر لی نا، آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو آپ اس بارے میں سوچیں کہ یہ کس نے بنائی ہے، کیا مقصد ہے اس کے بنانے کا۔ صرف یہ ایک دو سوالات آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کریں گے نا تو آپ اس کے خالق، انوینٹر تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب آپ ہر چیز کے انوینٹر کی طرف جائیں گے یا سوچنا شروع کریں گے تو آپ یقین کریں ایک وقت آئے گا جب آپ حقیقی خالق کے پاس اس کا پتہ مل جائے گا، وہاں جائیں گے، اس سے متصل ہو جائیں گے۔ تو یہ عادت تھنکنگ کی میرے اور آپ کے اندر ڈیولپ ہو کہ ہمارا اصل منزل یا اللہم صلی علی محمد اگلا نقطہ، اور وہ بھی زیادہ تر جوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے، کلن ہم سب کے لیے ہے، وَلَا تَبِعْ آخِرَتِكْ بِدُنْيَاكَ، اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرنا۔ امام نے فرمایا اپنی آخرت کا دنیا سے سودا، خسارے کا سودا نہ کرنا، اپنے کسی عمل کو دنیا کے لیے نہ بیچنا۔ اسی نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا تمہارے نفس کی کم از کم بھی جو قیمت ہے وہ جنت ہے، کم سے کم بھی جو قیمت ہے وہ جنت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے موٹیویشن مولا علی کی ذات سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے اپنے نفس کا سودا کیا اور خدا کی مرضیوں کو خریدا، وہ لیلۃ المبیت، وہ رات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات ہے، علی کے لیے لیلۃ المبیت ہے، علی کے لیے خطرات کو مول لینے والی رات ہے، اور علی اس قدر مطمئن ہے کیونکہ وہ خطرات آپ نے حجت خدا کے لیے مول لیے ہیں۔ علی اس قدر پرمطمئن ہے کہ آپ نے اس رات کہا ایسی نیند تو مجھے کبھی نہ آئی جو اس رات مجھے بستر پر آئی۔ خطرات تھے مگر علی جان رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کا سودا کسی خسارے کے ساتھ نہ کیا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے نفس کو دیکھ کر جس نے خدا کی مرضیوں کو خرید لیا۔ کس ایج پر؟ جسٹ 34 ایئرس، 34 سال کے آپ تھے جب اس آیت کا نزول ہوا۔ یعنی جو 34 آپ نے کتنی زندگی گزاری، لیکن آپ فقط 34 برس کے ہیں اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ علی کے نفس کی قیمت کیا ہے۔ یوتھ کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی آپ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ کسی خاص ایج پہ جا کے سمجھے معاملات کو، نہیں، اگر میں اور آپ بچپن سے، بلکہ جب اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ماں کے بطن میں تھے اور اس فرش پر آ رہے ہیں اور ہم اس آیت کو سن رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی کے چاہنے والے کی نفس کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ علی کے قول کے مطابق کم از کم بھی ہو تو وہ جنت ہو، اس سے کم کا سودا علی کا چاہنے والا نہیں کرتا۔ یہ نہ ہو کہ ایک اللہم صلی علی کم سے کم بھی اللہم صلی علی۔ یہ خریدنے کی بات ہوئی نا، بیچنے کی بات ہوئی نا، یہ تو ہم نے آپ کو ایکسٹریم بتا دیا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ بتا دیا۔ کیا؟ خدا کی رضا خریدی، ہاں، اپنی مرضی کو بیچ کر۔ کم از کم بھی امام علی کہہ رہے ہیں جنت ہے۔
لیکن اس زمانے میں کیا میری کسی عمل کی قیمت اتنی کم تو میں نے نہیں لگا دی کہ ایک فحش سین میں نے دیکھا اور صرف وہ ایک سین، صرف وہ ایک امیج جو میں اسکرال کر رہی ہوں اور میں دیکھوں اور میں رک جاؤں، کیا وہ قیمت تو میں نے اپنی نہیں لگا دی؟ ایک لحظے کی لذت کے لیے، ایک لمحے کی لذت کے لیے کیا یہ قیمت تو ہم نفس کی معین نہیں کر رہے؟ یا یہ کہ ہم اس قدر کسی اخلاقی ویلیو سے گر جائیں کہ کسی پر تہمت رکھتے ہوئے، کسی کی عزت کو خراب کرتے ہوئے ہم سوچیں ہی نہ ایک لحظے کے لیے بھی، اور وہ ہمارے نفس کی قیمت معین ہو رہی ہو؟ یعنی ایک ایک لحظہ میرے اور آپ کے لیے پلِ صراط ہے کہ ہم اپنے لیے کس چیز کو طے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوشل بہت امپورٹنٹ، آج کل کے لحاظ سے کہ اسے ریلیٹ کروں تو کامیابی کا راز ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے یہاں خواتین میں بھی کہنا پڑ رہی ہے یہ بات نا، اور سب سے زیادہ دو چار ہم ہی لوگ ہوتے ہیں اس بات سے۔ آپ فرماتے ہیں وَدِعَ الْقَوْلَ فِي مَا لَا تَعْرَفْ، جو چیز نہیں جانتے اس کے متعلق بات نہ کرو۔ گاسپس، جو چیز نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو فتن ہے، سب سے زیادہ جو اس معاشرے میں آپ دیکھیں، اگر عقائد کے معاملات کو ہی لے کر دیکھ لیں، اس قدر جھگڑیں گے، اس قدر بحث کریں گے، اور اگر آپ اس کی کھوج لگائیں، اس کے قریب جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ بحث کر رہے ہیں جو اس کے متعلق ذرہ برابر علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ کامیابی کے زینوں میں سے، ضابطوں میں سے ایک بہت بڑا زینہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں کلام، اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ پورا سوشل میڈیا، بڑے بھی جانتے ہوں گے شاید، جو چھوٹے زیادہ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، بھرا پڑا ہوتا ہے ایسی ابحاث کے ساتھ، ایسے گروپس ہیں کہ جس میں بحث کر رہے ہیں لوگ، اور کسی کو بھی جو اصل حکمت ہے، اصل فلسفہ ہے یا اصل علم ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ، اور مسلسل اس کے بارے میں بات ہوئی جا رہی ہے۔ تو اور پھر ایک اور مقام پر آپ نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں بات نہ کرو، بلکہ جس چیز کے بارے میں جانتے ہو اس کے بارے میں بھی مکمل بات نہ کرو، کچھ چھپا کے رکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ خدا بندے متعال جو بات بھی تم کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن تمہارے ہر عضو کو تمہارے اوپر گواہ بنا کر تم سے سوال کرے گا۔ یعنی یہ چیز معلوم تھی، تمہارے علم میں تھی، تمہیں پتا تھا، تم نے بتایا تھا، لیکن خود اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ یعنی جو ہماری باتیں ہیں وہ ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس بھی سبجیکٹ کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، ہم سبجیکٹ اسپیشلائزیشن، یعنی کون سکھا سکتے ہیں مولا علی سے زیادہ کہ سبجیکٹ اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ یعنی میں اور آپ جا رہے ہیں صرف ہمیں سکھانے کے لیے۔ اب بچے کو میتھس پڑھنا ہے تو ہم کہیں گے میتھس کا ہی کوئی ٹیچر ہو، فزکس پڑھنا ہے تو فزکس کا ہی ٹیچر ہو، اگر میرے بچے کو IT اسکل سیکھنے ہیں تو IT کا ہی بہت ماہر بندہ ہو جو اسے سکھائے۔ ہاں، جب رشتوں کی بات آتی ہے، علی خود قبائل کو جانتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ مجھے ایسے قبیلے میں شادی کرنی ہے جو شجاع ترین ہے، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے بھائی عقیل کے پاس جاتے ہیں۔ سبجیکٹ اسپیشلائزیشن سکھا رہے ہیں۔ اے عقیل، آپ جانتے ہیں تمام قبائل کے حسب و نسب سے آپ آگاہ ہیں، آپ بتائیے کہ عرب میں وہ قبیلہ کون سا ہے جو بہادری میں سب سے زیادہ مشہور ہے، جو سب سے زیادہ شجاع ہے؟ یعنی آج سے 1400 سال پہلے علی سکھا کے جا رہے، کسی مشکل میں گرو تو کس کے پاس جاؤ، کوئی سوال ہو تو کس کے پاس جاؤ؟ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے۔ ہاں، تو میری اور آپ کے لیے یہ بات معین۔ دین میں پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہر کسی سے کیوں پوچھ لیں؟ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں مجتہد کے پاس نہیں جاتے؟ کیوں اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے؟ ہاں، ڈاکٹر، میری کڈنی میں درد ہو تو میں کہوں مجھے اسلام آباد کا بہترین ڈاکٹر چاہیے، میں رسک نہیں لے سکتی اپنے جسم کے اوپر، اپنی جان کے اوپر، بہترین مقام ہو۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کیوں رسک لے لیتے ہیں ہم؟ کسی بھی عام مولوی یا مفتی کے پاس جا کر یا ایسے شخص کے پاس جا کر جسے دین کا دال بھی نہیں پتا ہوتا، الف بھی نہیں پتا ہوتا، جان کو رسک میں نہیں لگاتے مگر ایمان کو رسک پہ لگا دیتے ہیں۔
اس پر اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کرتے اور اسپیشلسٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو پس میرے اور آپ کے لیے جو اگلی بات ہے بہت اہم ہے یہ بھی، جس کے اندر تمام فروعات دین سمائے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کامیابی کا ایک اور زینہ تمہیں بتاؤں، وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِ تَکُن مِّنْ أَهْلِهِ، نیکی کی تلقین کرو تاکہ تم خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو جاؤ. تلقین کرو بار بار، اس کا ایک فائدہ بتا رہے ہیں. یعنی میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ جو مہم ہے بار بار نیکی کی طرف بلانا ہے. علی والا صرف خود کامیاب نہیں ہوتا، صرف وہ اتنا خود پرست نہیں ہوتا کہ بس میں کہیں پہنچ جاؤں اور باقی پوری دنیا پستی میں چلی جائے. نہیں، علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو خود بلندی پر جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے اور جو نیچے کی جانب ہو اسے اٹھا کر اوپر بلند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کا ماننے والا ہے. بلندی یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صل علی محمد وعلی. میں نیکی کر رہی ہوں، میں اکیلے نہیں کر رہی، میں گروپ کے ساتھ کروں. آئیں آپ بھی اس نیکی میں شامل ہوں، آپ بھی اس نیکی میں مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، یعنی اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے. اگر آپ کبھی ایسا کریں گے نا، اگر آپ کو کوئی فائنینشلی فائدہ ہو رہا ہے کسی بھی چیز سے اور وہ راستہ آپ کسی اور کو بھی بتا دیں، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں بیک بائٹنگ، لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ قربتاً اللہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو ہوشیار بھی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ قربتاً اللہ بھی کام کریں لیکن آپ ہوشیار بھی رہیں، آپ زیرک، کیونکہ مومن زیرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومن ہوش مند ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوش مند ہونے کا کسی کی بھلائی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا ہے. مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، میں بہت بہتر انداز میں یہ کام کر رہی ہوں. آپ بھی، آپ کے لیے بھی آسانی ہو، آپ بھی اگر یہاں پر آنا چاہے، اس فیلڈ میں آنا چاہے، یہ کام کرنا چاہے، آپ بھی کریں میرے ساتھ مل کر. یعنی اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم نیکی پر مثال کے طور پر اسٹرکٹ رہیں کہ نیکی کا حکم دو، اوامر کا حکم دو، جو بہتری ہے اس کی جانب لوگوں کو بلاؤ. تو اس کا ایک فائدہ امام نے یہاں پر بتایا ہے، اس وصیت میں بتایا ہے کہ جب تم بار بار کسی کو کہو گے نا اول وقت نماز پڑھ لو، بار بار کہو گے نماز کو ترک نہ کرو، بار بار کہو گے سچ بولو سچ بولو، اگر کوئی ایک وقت آئے گا جب تمہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، جس چیز کی تکرار تم نے بار بار کی ہوگی نا، تمہارا نفس تمہیں اس بات پر زور دے گا کہ تم خود بھی سچائی میں گرفتار ہو. ہاں، تو امام فرما رہے ہیں کہ بار بار نیکی کی تلقین کرو تاکہ تم خود اہل خیر میں محسوب ہو جاؤ، یعنی تمہارا شمار خود بھی اہل خیر میں ہونا شروع ہو جائے. اچھائی کا اتنی مرتبہ درس دو کہ اپنے آپ کو بھی کنونس کر سکو کہ میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو مجھے خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وَانْكِرَ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ، یہ بہت اہم ہے. یعنی یہ دو ایسی نصیحتیں ہیں جن میں فروعات سمٹے چلے آ رہے ہیں. سب سے اہم فروعات دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تولا، تبرع، خمس، یہ نہیں، سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور آپ نے ان کو ان کے فائدوں کے ساتھ تلقین کی ہے، وصیت کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ اور زبان کے ذریعے سے برائی کو روکتے رہو، مسلسل روکتے رہو. ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو، زبان سے روکو. کسی ایسی سسٹم کا حصہ بن سکتے ہو جس سسٹم میں داخل ہونے کے بعد تم برائی کو روک سکو، اس سسٹم میں، اس نظام کے اندر داخل ہو. ہمارے ہاں میں ان دو چیزوں کو یہاں پر ایڈریس کروں گی جو بہت اہم ہے معاشرے میں. لوگ حکومتی معاملات میں یا سیاست میں نہیں آتے، جبکہ علی کا شیعہ سیاسی ہوتا ہے، سیاست رکھتا ہے، تدبر رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. اور کسی بھی غلیظ نظام میں جو نظام ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہاں انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹر ہوئے بغیر کوئی کام کیا نہیں جا سکتا، تو وہاں پر اس وصیت پر عمل ہوگا. آپ ایک ایسے نظام میں داخل ہوئے ہیں اور آپ امام کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں کہ برائی کو روکو. ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو. اگر ایسی پوسٹ پر آ گئے ہو، خود کر سکتے ہو، خود کرو. زبان سے روک سکتے ہو، زبان سے روکو. مگر اس مقام پر، اس جگہ پر آنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ گھبرا جاتے ہیں. مینجمنٹس میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. اگر ہم حسینیہ کی امام بارگاہوں کی بات کریں، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہاں نہ پڑھیں. آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے
تو پھر کوئی ایسا شخص آ کر پڑھے گا جو شاید یہاں پر پڑھنے کا اہل نہیں ہوگا. اور برائی کو ختم میں اور آپ لوگوں کے درمیان اس سسٹم کے اندر رہ کر سکتے ہیں, باہر رہ کر نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے. گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. جتنی بھی مشکل حالات ہیں, مشکل نظام ہے, ان کی باغ ڈور کو آپ نے سنبھالنا ہے. اور آپ جب تک اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور استقامت نہیں دکھائیں گے, آپ چیزوں کو درست نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کرو, مگر وبائن من فعلہ بجہدک, لیکن جہاں تک ہو سکے بروں سے دور رہو. برائی سے منع کرو مگر بروں سے دور رہو. یعنی ایک مقام ہے, آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر انہیں ٹھیک کرنا ہے, آپ کہہ رہے لیکن ایک وقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر اثر فائدہ نہیں ہو رہا. کہا بس اب یہاں سے نکل جاؤ, اب پیچھے ہٹ جاؤ, کیونکہ اب کیا ہوگا اگر وہ اثر انداز نہیں ہو رہی ان کے اوپر تمہاری اچھائی, تو یہ نہ ہو کہ تم ان کی برائی میں گرفتار ہو جاؤ. اب یہاں سے ان سے دور ہو جاؤ. دوسری حکمت امام کے قول میں یہ ہے کہ اب یہاں سے دوری کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جب تم ان سے اظہار براءت کرو اور ان سے دور ہو جاؤ تو تمہارا یہ عمل انہیں نیکی کی طرف لے آئے. یعنی ہم اتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ لوگ ہم سے بائیکاٹ کریں یا ہم سے دور ہو جائیں. یعنی یہ بہت قریب تھے, پہلے بات کرتے تھے, اب نہیں کر رہے, اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ہے کہ جس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا. خاص طور پر میں یہاں پر بچیوں کے لیے عرض کروں, برائی سے دور. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ آپ کے پاس ہیں, یونیورسٹیز میں آپ دوست بناتے ہیں, سوچ سمجھ کر بنائیں, بہت سوچ سمجھ کر بنائیں. برائی سے روکنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ میں ان کو روک سکتی ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو کہیں پر بھی لگے کہ نہیں اب میرا اپنا ایمان متزلزل ہو رہا ہے یا میں ان میں اب رہ کر مجھے اپنی تھوڑی سی خرابی محسوس ہو رہی ہے, فوراً سے کنارہ کر لیں. یعنی دوستوں کی یا سرکل کی, لوگوں کی درمیان جن میں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان کا انتخاب کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت مہم ہے. ایک پورا فراز ہے, اس کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا, منتخب نہیں کیا تھا, وہ دوستی کے بارے میں یہاں پر ہے. کیسا دوست ہونا چاہیے, کیا اس کے اندر مخلصانہ ٹریٹس ہیں, صفات ہیں جو ہوتی ہیں. تو یعنی میرے اور آپ کے لیے سے مہم, یعنی اور ماں باپ والدین بیٹھے ہوئے, دیکھیں آپ کی اولاد کس سے مل رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کس سے, جی ایسے ہی بہت سوشل میں آپ یہ اس کی بات کریں تو لاکھوں کے لوگ یہاں پر ملحد ہو رہے ہیں, ایتھسٹ ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کے ہمارے بچے یعنی توحید سے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ایسے لوگ دشمن نے میرے اور آپ کے درمیان ڈال دیے ہیں. یعنی میری بہت ساری لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے سوشلی, تو مجھے مائیں آ کر کہہ رہی ہیں کہ ایسی لڑکیاں یعنی شیعہ بوائز کے پیچھے اب پڑ گئی ہیں جو خود اور سیکس سے ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی کر لیں ہم شادی کرنے کے لیے آمادہ ہیں. یعنی باقاعدہ پلانٹڈ کام ہو رہا ہے یہ. وہ کہتے ہیں کچھ بھی, مطلب کہ ہم ہر طرح سے راضی ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے پیرنٹس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم بس آمادہ ہیں, ہم تیار ہیں. یعنی وہ اتنا ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری یوتھ کو, یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہاں, اور پھر اس کے بعد کیا ان کی گیم پلان ہے وہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا مکر کریں. ہاں, یعنی نسل تو دیکھیں یہاں پر خراب ہو گئی نا, نسل تو تباہ ہو گئی نا جب اس طرح سے معاملات ہونا شروع ہو جائیں. اسی لیے میں بہت زیادہ اس پہ خیر زور دیتی ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک بے شک کوئی مجھے کہتا رہے کہ ایکسٹریمزم ہے, لیکن کہے مجھے یہ جو دو سیکس کے درمیان میرجز ہیں یہ کسی طور پر پسند نہیں آتی. اس کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ جب بچے یا اولاد یا یوتھ کر رہی ہوتی ہے انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اور جو لوگ اس سے گزرے ہیں آپ ان سے عبرت لیں. وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اتنی مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جن کو ہم آزادی سے اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو وہاں پر اتنا کام ہو رہا ہے. یہ سرکل جو ہے آپ کے بچوں کا, برے لوگوں سے انہیں دور رکھنا ہے. آپ نے دیکھیں خود بھی برائی سے دور ہے, لیکن جب تک انہیں عقل نہیں آ رہی دیکھیں وہ کس سے بات کر رہے, کس سے مل رہے, بیٹی ہے تب بھی, بیٹا ہے تب بھی. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت مہم ہے. میں آپ کو خطرات سے صرف آگاہ کر سکتی ہوں کہ باہر کی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور کس حد تک ہو رہا ہے اس کا اندازہ گھر بیٹھی ہوئی خاتون کو نہیں ہوتا, مشکل سے ہوتا ہے. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ماؤں کو اندازہ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا,
یعنی میرا بیٹا کہاں چلا گیا, میری بیٹی کہاں چلی گئی, کیا ہو گیا, اور اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو مجھے اور آپ کو ایڈریس کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. وجاہد فی اللہ حق جہادہ, خدا کی راہ میں امام نے کہا جہاد کرو. اس پر ہم نے کل بھی بات کی, چاہے وہ نفس کا جہاد ہے, چاہے وہ شیطان کے مقابلے میں آنا ہے, چاہے وہ دشمنان دین, دشمنان قرآن, دشمنان رسول, دشمنان اطرت, دشمنان امام کے خلاف جہاد کرنا ہے. تمام تر جہاد یعنی جہد, کل ہم نے تقویٰ کا معنی یہ بتایا تھا, جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, اور اس کوشش کو جب آپ انجام دیتے ہیں تو الہی وعدہ ہے, قرآنی وعدہ ہے کہ خدا راستوں کو ہموار کرتا ہے, خدا راستوں کو کھول دیتا ہے, خدا ابواب کو کھول دیتا ہے. اور یا علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا اور سب چیزیں میں نے کٹ ڈاؤن کر دی, اتنا وقت نہیں رہا. پھر آپ کہتے وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمَةٌ, جب تم یہ کام کرو گے, جب میں اور آپ امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کریں گے, جب میں اور آپ جہاد کریں گے, خدا کی راہ میں نکلیں گے, تو ملامت کرنے والے ملامت کریں گے. امام کہتے ہیں ملامت کرنے والے جتنا مرضی ملامت کریں, تمہیں ڈاؤن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی یہ آپ دیکھیں لوگ کرتے ہیں, آپ حق پر ہوتے ہیں مگر ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے, آپ کو فیل کرواتے ہیں باقاعدہ. اس طرح کا ماحول بنائیں گے کہ جیسے آپ درست راستے پر نہیں ہیں. لیکن امام کہہ رہے ہیں اگر تم حق پر ہو تو ملامت کرنے والوں کی ملامت تمہیں تمہارے مقصد سے لہجہ برابر بھی نہ ہٹائے. انبیاء کی مثال ہے, رسول اللہ کی مثال ہے, اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں وَخُسِلْ غَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ, حق جہاں ہو سختیوں کو پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ. اور مجھے سیکنڈ لاسٹ بات ہے یہ, اہل یمن, مجھے بڑا لطف آتا ہے جب بھی میں حق اور اہل حق کی بات کرتی ہوں. 70 ممالک کی 60 ممالک کی افواج جس ملک کے سامنے کھڑی ہوں, اور وہ ملک جو چھوٹا سا ملک ہے, جو اتنی جنگ کی حالت سے گزر کر آیا ہے, یمن, وہ آج کی سپر پاور کو کہے تم لے کر جاؤ بیڑا بحیرہ احمر سے, جن کے پاس نہ جدید میزائل ہیں, نہ جن کے پاس جدید جہاز ہیں, بوٹس میں کشتیوں میں آتے ہیں اور امریکی بیڑوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. تمہیں حق جہاں ملے, حق تمہیں جہاں ملے, تمہیں پھاند کر جانا پڑے. حق کو پانے کے لیے, حق کا دفاع کرنے کے لیے جتنی مرضی مشکلات سے گزرنا پڑے, تم ان مشکلات سے گزرو, گزر کر جاؤ, مگر حق کو کبھی تنہا نہ چھوڑو. حق کو پانے کے لیے جتنی صعوبتیں, مشکلات ہیں, کیا ہے, کتنی دھمکیاں ہیں اس چھوٹے سے ملک کو, کتنی تھریٹس ہیں. یعنی ہر مسلم ممالک اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر حملے کرتے ہیں, مگر وہ اتنے ثابت قدم ہیں, وہ اتنے حق پرست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے مقابلے میں آ جائیں, ہم حق کے راستے پر ہیں, ہم حق کو ایک لحظے کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, مگر پھر بھی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اور ہمارے جوانوں کے لیے اور سمجھنے کے لیے نکتہ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے جو اسوہ ہے, قدوہ ہے, وہ مولا علی اکبر کی ذات ہے. بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ بیٹے ہم ہی حق پر ہیں. یہیں سے حق کا معلوم ہوتا ہے, جہاں پر ہم ہیں وہیں پر حق ہے. حق بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا, سختیوں کو پان کر میں اور آپ. علی حق ہے, علی سچ ہے, جو نہ مانے وہ منکر ہے, منکر کی موت نعرہ حیدری 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 محمد وعلی محمد بلندر صلوات. آخری بات مجھے, میں گن نہیں سکی میں نے کتنے نکات آپ کو بتا دیے. یہ عمل کرنے کے لیے اگر میں اور آپ آئیں 10واں تفقہ فی الدین. آپ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر تفقہ کرو. میں اور آپ دین کو بہت ہلکا لیتے ہیں.
ہم نے اس کو اس طرح سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. تفقع یعنی کہتے گہرائی میں سوچنا جا کر. خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ توضیح پر لکھی ہے نا، پہلی حدیث لکھی ہوتی ہے جب آپ سر ورق آپ کھولتے توضیح المسائل، کہ خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، دین کے اندر تفقہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، احکام اور اخلاق. یہ ٹرائنگل ہے، اور ان تینوں معاملات میں مجھے اور آپ کو تفقہ کرنا ہے. عقائد میں بھی، جس میں اصول دین آتے ہیں، احکام جس میں فروع دین آتے ہیں، اخلاق جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، تمام تر چیزیں جو ایتھکس اور مینرز کے اندر آتی ہے، ان 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے. اور آپ کہتے ہیں وتفقہ فی الدین، دین کے اندر تفقہ کرو، دین کے اندر غور و فکر کرو. میں اور آپ ہر عمل کو انجام دے رہے، دین کو آزماؤ دین کو. دین کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، آزمائیں، آپ کر کے دیکھیں کہ میں یہ کرتی ہوں تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی بھی الہی قانون ہے، آزمائیں اسے، اس کے اوپر سوچیں، اس کو ایکسپیریمنٹ کریں اور وقت نکالیں اس کے لیے. اور میں اس کے لیے آپ کو ریکمینڈ کروں گی جو ہے وہ ایسی کتاب جو اصول دین کی ہو. کوئی بھی کتاب لیں اچھی مستند، اس کو پڑھنا شروع کریں. آغا ناصر مکارم شرازی کی کتاب ہے ہمارے اصول و عقائد ہے، جو ہم بچوں کو بھی تھوڑا پڑھاتے ہیں بگنر لیول پر، اور آپ وہ لے لیں، پڑھیں، اس کو ریوائز کریں. پتہ ہے آپ کو توحید کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ بار بار پڑھیں اس کو، اس کے اندر سوچ اور غور و فکر لے کر آئیں، گہرائی کے اندر اترے. بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے. جب دین کو انسان صرف اپناتا ہے، یعنی صرف زبان سے، اور عملی طور پر اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ یعنی صرف زبان سے اقرار کرے، وہ کئی جنگیں بھی لڑ لے گا امام کے ساتھ، لیکن اگر دین اس کے قلب میں نہیں اترا، نبی کے ساتھی ہیں، ساری زندگی رہے، مرتے دم تک رہے، اس کے بعد پلٹ گئے. یعنی دین کو سمجھا نہیں، اس کی گہرائی میں نہیں گئے، اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اس کی حکمت کو نہیں سمجھا، صرف زبان تک رہا. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں سے مودت کا حکم دیا رسول اللہ نے، انہی کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے. کیا ہے یہ؟ دین میں فقاہت کی کمی ہے، یہ گہرائی میں سوچ میں جانا نہیں ہے دین کے معاملات کو لے کر، یہ دین کو دل سے قبول کرنا نہیں ہے، ایمان کا دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس قدر سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے گئے رسول اللہ کے بعد. جنہوں نے نہیں کیا دین میں تفقہ، جنہوں نے نہیں کیا نصیحتوں پر عمل، ان لوگوں نے وہ دشمنی کی آل رسول سے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آج تک نان مسلمس کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جناب موسیٰ کی اولاد میں سے کوئی ہو، اگر ہمارے پاس جناب عیسیٰ کی کوئی نشانی ہو، تو ہم تو اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، ہم تو اسے اتنا مقدس سمجھیں. عیسائیوں نے یہی کہا تھا نا دربار یزید میں، جب پتہ چلا کہ یہ ان کے نبی کے نواسے کا سر ہے. ایک کھڑا ہوا تھا راہب، اس نے کہا کہ ہمارے پاس منہ مبارک کس چیز کا ہے؟ وہ کس کو کہہ رہا تھا منہ مبارک؟ کہہ رہا تھا جناب عیسیٰ جس خچر پہ سواری کرتے تھے اس خچر کا، اس کے بال ہمارے پاس ہیں، اور ہم سال میں ایک دن معین کرتے ہیں، اور اس کو دیکھیے کیا ہے، یہ نبی کی نشانی ہے ہمارے پاس، یہی نشانی ہے، مگر ہم اسے اتنا مقدس جانتے ہیں. مگر اے یزید وائے ہو تجھ پر، یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا. اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کٹہرے میں جو بیویاں کھڑی ہیں یہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں جو 21 رمضان کو یتیم ہو گئی، جن کا بابا بلیتام تھا، وہ باپ تھا کہ جو کوفہ کے ایک ایک یتیم کے پاس جاتا تھا، جس نے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ یتیم پروری کیا ہوتی ہے، جس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو غذا پہنچا دو، جس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو پیسے دے دو، جس نے یتیموں کی کفالت کرنا سکھائی، وہ علی
کہ جو یتیموں کے گھروں میں جاتے تھے تو صرف اناج نہیں پہنچاتے تھے، خود چکی پیسی، آٹا بنایا، اسے گوندھا، اسے پکایا اور ایک ایک لقمہ ان یتیموں کے منہ میں ڈالا۔ صرف ہی وہ یتیم نہیں ہے، جب حسنین تدفین کے بعد آئے دیکھا ایک خرابے میں شخص کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسن قریب گئے، دیکھا محتاج ہے، ہاتھوں پیروں میں جان نہیں ہے، اس قدر محتاج ہے کہ اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا مگر گریہ کر رہا ہے۔ کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اپنے محسن کو یاد کر رہا ہوں۔ کہا کون ہے تیرا محسن؟ اس خرابے میں کیوں کر زندگی کرتا ہے؟ کہا بس اسی محسن کی وجہ سے کرتا تھا، وہ ہر روز میرے پاس آتا تھا، آ کر بہت محبت سے اپنی گود میں مجھے بٹھاتا، میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا، میرے لیے ضروریات زندگی کو فراہم کرتا۔ کہا بتا کیا ہوا؟ 3 دن گزر گئے وہ نہیں آیا، 3 دن گزر گئے، مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں، مجھے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں۔ کہا کیا نشانی تھی؟ کہا کبھی نام نہیں پوچھا۔ کیا نشانی تھی؟ کہا بس ایک نشانی، جب وہ آتا تھا اور عبادت کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ حسن نے اپنی یتیمی کا اعلان کیا، وہ اور کوئی نہیں میرا بابا علی تھا، جو اس قدر محتاجوں کا والی ہو، جو اس قدر یتیموں کا سرپرست ہو۔ اسی کی یتیم بیٹیاں جب اس کوفہ میں آئے تو انہیں پتھر مارے جائیں، ان کے ہاتھوں میں اور گلوں میں رسیوں کو باندھا جائے۔ وہ غربتا وہ علیہ، آج جنازہ ہے، آج تابوت ہے علی کا، اور اس جنازے کے لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کے جنازے کی رونق بیٹیاں ہوا کرتی ہے۔ وہ علی جو ان 2 راتوں سے کبھی غش میں ہے، کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی بچوں کو بلاتے ہیں وصیتیں کرتے ہیں، اصحاب کو بلاتے ہیں وصیتیں کرتے ہیں۔ ایک بڑی سخت روایت ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب علی نے کہا اے حسنین تمام لوگوں سے کہو کہ وہ میرے حجرے کو چھوڑ دے، میرے حجرے میں فقط فاطمہ کی بیٹی آ رہے، میرے حجرے میں فقط میری بیٹیاں رہے، یا اگر کوئی رہے تو وہ میرا بیٹا عباس، مجھے چند گزارشات کرنی ہے ان سے۔ کہتے تمام بیٹیوں کے ساتھ عباس کو متوجہ کیا، اے میرے بیٹے عباس، اے علی کی آرزو عباس، اے علمدار حسین عباس، اپنی تمام اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں مگر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں۔ کیا وصیت کے جملات تھے؟ اے عباس تمہیں دعائیں کر کے میں نے مانگا ہے، اے عباس بہت امتحانات ہیں جو تمہیں دینے ہیں، مگر اے عباس سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ دیکھو کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، اے عباس تمہاری زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ یہ کوفی، یہ شامی اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دے۔ اے حسین یہ عباس تیرا سہارا ہے، وہ وقت آئے گا کہ جب خدا کو رحم آئے گا اہل بیت اطہار پر، وہ وقت کون سا ہوگا؟ اے حسین وہ وقت وہ ہوگا کہ جب تمہیں اپنی بیٹیوں کو کہنا پڑے گا اب تازیانے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب ایک طویل سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اب قیدی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی وہ راز تھا کہ اپنے ہر بیٹے اور بیٹی کو بلایا، پیار کیا، مگر زینب کے بازوؤں کے کئی بار بوسے لیے علی نے، کیونکہ علی جانتے ہیں یہ وہ بازو ہے جن میں رسیاں بندھے گی۔ اے علی یہی وہ بیٹیاں ہیں جب کوفے میں آئیں گی تو قیدی بن کر لائی جائیں گی،
نبی حسین کے گلے کے بوسے رموز امامت حسن کو سپرد کیے. وہ وقت آیا جب امت یتیم ہو گئی. ایک بار پھر فاطمہ کے گھر سے انا للہ و انا الیہ راجعون صدا بلند ہوئی. بیٹے موجود ہے, غسل و کفن کا انتظام ہوا, علی کا جنازہ لا کر رکھا گیا. میرا دل کہتا ہے بیٹیوں نے بڑے بہن کیے ہوں گے, نہ جانے حسنین کا کیا حال ہوگا. بس جنازہ اٹھا مگر کس طرح کہ تاریکی ہے, مگر کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم. اے علی, آپ کا جنازہ اٹھانے والے حسنین موجود, مگر یا علی یہی کوفی ہوں گے. اور حسین کا جنازہ جو کربلا کی ریت پر بے گور و بے کفن پڑا ہوگا, کوئی نہ ہوگا جو اولاد نبی پر رحم کرے. وہ علی ہو, وہ محمد ہو, وہ صاحب الزمان. یا علی مولا, یا علی مولا, یا علی مولا.